الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب المحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، معراج کے حوالے سے گزشتہ جمعہ ابتدائی اور تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں۔ سورہ اسراء جو 17ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا لنریہ من آیاتنا، اشارہ فرما دیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالی نے آپ کو عجائبات دکھائے، اپنی آیات دکھائی، نشانیاں دکھائیں۔ جنت کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، مختلف واقعات اللہ تعالی نے آپ کو دکھائے۔ اب بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، درمیان میں سفر کیسا ہوا، اس کو اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی، اللہ تعالی نے اس کو بھی ذکر نہیں فرمایا۔ پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک آپ پہنچے، پھر آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا،
ففتحنا ابواب السماء، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے ابواب السماء، آسمان کے دروازے ہیں. ہر کوئی آسمانوں پر نہیں جا سکتا، وہاں دروازہ کھلتا ہے. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالی نے کفار کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. تو یہ بھی ثابت ہو گیا آسمان کے دروازے. بہرحال اللہ تعالی نے اس سفر کی تفصیلات کو ذکر نہیں فرمایا. پہلے آسمان سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، چوتھے سے پانچویں تک، ساتویں آسمان تک ساری تفصیلات کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا. احادیث میں اس کی تفصیلات آتی ہیں لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اور حکمت ذرا ذہن نشین فرما لیجیے. یہ قرآن پاک کوئی قصے اور کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ قصہ شروع سے ذکر کر کے آخر تک اس کو پہنچایا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صرف مقصد کی بات کو ذکر فرماتے ہیں. اس سفر کا اور معراج پر آپ کے تشریف لے جانے کا اصل مقصد کیا تھا، اور اگر درمیان کے واقعات کو ذکر کر دیا جاتا تو وہ اصل مقصد ذہنوں سے نکل جاتا اور اس کی اہمیت اور افادیت باقی نہ رہتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درمیان کے سارے واقعات کو، سارے قصص کو حذف کر دیا، ذکر ہی نہیں فرمایا. مقصد کیا ہے؟ اس معراج کے سفر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس 17ویں سورت میں تمام مضامین جو ذکر فرمائے ہیں یہ معراج کے بنیادی مقاصد ہیں. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین بھی ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ بھی ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک بھی ہیں. نبوت کے جب 52 سال گزر چکے، نبوت کے 12 سال، ولادت کو 52 سال گزر چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب حکمت کے تحت آپ کو آسمانوں پر بلایا. معراج پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول، جو احکام اور جو ضابطے آپ کو مرحمت فرمائے وہ کوئی معمولی نہیں، غیر معمولی تھے، وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے. چونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جانے والے تھے اور وہاں ایک اسلامی سلطنت اور اسلامی مملکت کو وجود ملنے والا تھا اور ایک نئے شہر کی، نئی سلطنت کی اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جانے والی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس غیر معمولی حالات کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طلب فرمایا. اب یہاں میرا ذہن بھی یہی ہے کہ میں درمیان کے واقعات کو چھوڑ دوں، لیکن ایک بات آ گئی اور رک نہیں رہی. کوئی بات آ جاتی تو رکتی نہیں ہے. وہ چند لمحوں میں یہاں پر محدثین اور مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ دل چاہ رہا ہے عرض کرتا چلا جاؤ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات کو حکم دیا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، میرے محبوب آ رہے ہیں. فرمایا کہ 1 منٹ بھی آگے نہیں ہوا. رات وہیں ٹھہر گئی، سورج جہاں تھا وہیں رک گیا، چاند جہاں تھا وہیں رک گیا، رات اسی جگہ ٹھہر گئی. ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالی نے روک دیا. یہ ہمارے ہاں بھی آج کل دیکھا جاتا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہو تو ٹریفک روک دیتے ہیں، شہر کو جام کر دیتے ہیں، بند کر دو جی سب کچھ. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بلایا. بہرحال کئی نقطے ہیں اس میں، کئی واقعات ہیں. تو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے نظام کو قطعی طور پر روک دیا، ٹھہر جاؤ سب. اب آسمان بھی بےتاب ہے، دیکھ رہا ہے، چاند تارے، غرض یہ کہ ساری مخلوقات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ اس آنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی. انسان غافل سو رہا تھا. انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے. لیکن پھر انسان 2 طرح کے سامنے آئے. ایک ابو بکر
جس کے سامنے یہ واقعہ آیا تو فوراً مان گیا سچ ہے، میں دل سے مانتا ہوں. اور ایک ابو جہل جس نے فوراً انکار کر دیا. تو معلوم ہوا انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ابو بکر کے پیروکار الحمدللہ آج بھی موجود، اور ایک ابو جہل کے پیروکار وہ بھی موجود ہیں. لیکن فرق اتنا ہے ابو جہل نام کا کوئی شخص کائنات میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل مانتے اس کی ہیں، اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، لیکن بیٹے کا نام، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے اس وقت کائنات میں 7 کروڑ انسانوں کا نام محمد ہے اور اتنے ہی لوگوں کا نام ابو بکر ہے. اب اندازہ فرمائیں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا ہے، اور محبت تو سب کے دلوں میں ہے. کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں؟ اور یاد رکھیں جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں اس کا ایمان ڈاواڈول ہے. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہو گئے، 2 کمانوں کا فاصلہ، فکان قاب قوسین او ادنی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. تو اللہ تعالی نے جو آپ کو عطا کرنا تھا اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید، میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں. دوسری چیز فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالی نے اپنی عبادت، اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. فرمایا کہ اپنی امت کو، امت کے ایک ایک طبقے کو اور ایک ایک فرد کو یہ جا کر کہہ دو کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے اپنے باپ کو راضی کرو، پہلے اپنی اماں کو راضی کرو. اگر تمہارے ماں باپ ناراض تو فرمایا میں اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا. یہ پہلا اور بنیادی اصول ماں باپ کے حوالے سے. اور پھر سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان جاہداک ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. عجیب الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر کرنا بھی واجب، جس طرح میری شکر گزاری واجب، ولوالدیک اپنے ماں باپ کی شکر گزاری بھی اسی طرح واجب ہے. کیوں؟ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، لیکن ذریعہ اور سبب کون بنا؟ ماں باپ. فلانے کے ہاں ولادت ہو گئی، فلانے کے ہاں پیدائش ہو گئی، فلاں کو کیا پیدا ہوا، یہ جملے بولے جاتے ہیں. تو فرمایا جس طرح میرا شکر کرنا واجب، اسی طرح ماں باپ کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے. اس کا معنی علماء نے اور مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح میری اطاعت واجب ہے بالکل اسی طرح. اور بعض نے کہا نہیں، تھوڑا سا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ قابل مطاع جس کی اتباع کی جائے وہ ماں باپ ہے. یہ مطلب ہے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر جو سب سے زیادہ واجب الاتباع ہیں، جن کی اتباع سب پر لازم ہے، فرمایا وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ کی اتباع کرو. کسی نے سوال کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جوامع الکلم ہیں تو چھوٹے سے، لیکن ان کی تشریحات اور ان کے معانی کو اگر بیان کیا جائے تو قلب میں خشک ہو جائیں، ذہن ختم ہو جائیں، ان کے مطالب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بڑا عجیب جواب دیا. سوال ذرا دوبارہ سمجھیے. اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے. آپ نے جواب دیا، فرمایا سنو، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے. یہ جواب دے دیا.
تم پوچھتے ہو حقوق کیا ہیں؟ تم نے پوچھا ہے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا وہ تمہاری جنت بھی ہیں، وہی تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ اب جو دل چاہے کر لو۔ اگر تم نے جنت جانا ہے تو ماں باپ سے ہو کر تم جنت میں جاؤ گے، یعنی ماں باپ کو راضی کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کی اتباع کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اور اگر تم نے ماں باپ کی خدمت نہ کی، ماں باپ کو راضی نہ کیا، ماں باپ کی اتباع نہ کی، فرمایا پھر دوزخ ہے آگے۔ اے اللہ، ماں باپ کے حقوق کیسے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک جملہ فرمایا لا تقل لهما اف، سارے حقوق اس میں آ گئے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ ماں باپ کو جس بات سے ناگواری ہو اس کا کم سے کم درجہ اف ہے۔ اگر اف سے بھی کوئی کم ترین درجہ ہو جس سے ماں باپ کو ناگواری ہو، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اس کی ایک مثال محدثین نے بڑی عجیب دی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے محدثین نے، اس کو یاد رکھیں اور پلے باندھ لیں۔ فرمایا ماں باپ نے کوئی بات کی اور بیٹے نے لمبی سانس لے لی، اور اس سانس لینے سے ماں باپ کو ناگواری ہو گئی، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں، اف بھی نہیں کیا، صرف سانس لے لیا، اور ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری بات ہمارے بچے کو، بیٹے کو اچھی نہیں لگ رہی، فرمایا اس نے لمبا سانس لے لیا اور یہ بھی ماں باپ کو ناگوار گزرا، فرمایا یہ بھی حرام ہے ماں باپ کے ساتھ۔ ذرا غور کیجئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صاف آسان لفظوں میں سب کچھ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے۔ سن کر مزہ حاصل کر لینا نہیں۔ میں نے پچھلے درس میں ایک جملہ بولا، دل چاہتا ہے آج یہاں بھی بول لوں۔ میں نے وہاں عرض کیا یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، خواہشات اور شہوات کی وجہ سے۔ لیکن بچہ بیمار ہو اور اس کو دوائی دینے کی ضرورت ہو اور دوائی اس کے لیے مفید بھی ہو، تو اگر ماں باپ موجود ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ پکڑ کر، باندھ کر زبردستی پلاتے ہیں۔ تو ان احادیث پر اور ان اصولوں پر عمل کرنا اب کیسے ممکن ہے؟ اس کی دو ہی صورتیں میں نے ذکر کی، یا تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر وہ تمہیں پکڑ پکڑ کر سنت طریق پر لائے گا، یا پھر تبلیغی جماعت میں جائیں، چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، وہاں تربیت ہوگی، ذہن سازی ہوگی، مزاجوں کو بدلا جائے گا، اصلاح ہوگی۔ مقصد تو اصلاح ہے۔ فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، حرام ہے کلیتاً۔ ایسے حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، یاد رکھیں، جیسے شراب حرام، خنزیر حرام، سود حرام ہے، ایسے ماں باپ کے سامنے اف کرنا حرام، ماں باپ کو ڈانٹنا حرام۔ کیسے ہونا چاہیے رویہ؟ فرمایا قل لهما قولا کریما، ایسے بات کرو جیسے کریم، انتہائی شفقت سے، نرمی سے، محبت سے کوئی بات کرتا ہے، ایسے بات کرو۔ اور آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، من الرحمت، اس لفظ پر ذرا غور کیجیے۔ فرمایا کہ
کبھی کبھی آپ چڑیا کو دیکھا کریں وہ اپنے پر کیسے بچھا رہی ہوتی ہے، دیکھا ہے کبھی زمین پر؟ فرمایا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے بچ جاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح پروں کو کہتے ہیں. اللہ نے مثال دی ہے تو انسان ذرا جانور سے سبق لے لے. بہت سارے جانور ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے کافی ہے، ان سے سیکھے. آگے فرمایا من الرحمت، عجیب جملہ ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، من الرحمت، اس پر غور کریں گا. رحمت فرمایا کہ یہ جھکنا بچنا یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، ظاہراً نہ ہو، دل میں شاید یہ ہو کہ مال ملے گا اور ان کی خوشامد کریں گے تو شاید وہاں سے مجھے محروم نہ کر دیا جائے، مجھے دنیا مل جائے گی فلاں نہیں فرمایا نہیں، غلط ہے یہ. من الرحمت فرمایا کہ تمہارے دل میں ان کی محبت اور رحمت تمہارے دل میں بھری ہوئی ہو. اور ایک مفسر نے تو بڑا عجیب جملہ یہاں لکھا ہے، اللہ اکبر. فرمایا کہ ان کی زندگی تک نہیں، من الرحمتی کا مطلب ہے وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی تمہارا ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رہے. یہ رحمت کا تعلق، یہ محبت کا تعلق زندگی میں بھی ہو اور ان کی موت کے بعد بھی ہو. ایک انصاری صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ کہہ دیں محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے ذمہ کچھ ہے؟ فرمایا 4 حقوق ہیں، 4 حقوق تمہارے ذمہ ہیں. ذرا غور کیجئے، یہ تو موت کے بعد ہے، زندگی میں کتنا ہوں گے سوچ نہیں سکتے ہم. فرمایا سب سے پہلا حق ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرنا. دوسرا حق ان کے لیے استغفار کرنا، اے اللہ میرے اماں ابا کو بخش دے، اے اللہ میری اماں کو بخش دے، میرے ابا کو بخش دے، کثرت سے ان کے لیے استغفار کرنا. تیسرا حق فرمایا کہ ان کے وعدوں کو پورا کرنا. اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کر چکے تھے، ایفا نہ ہوا تھا، اب اولاد کے ذمہ ہے ان وعدوں کو پورا کرنا. ماں باپ نے جائز وصیت کی تھی، کیا خیال ہے جی؟ کہا تھا، باپ کہہ کے گیا تھا ہر بار مولوی صاحب سے پوچھنا. اب پوچھنا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، یہ حق ہے باپ کا. اور چوتھا حق فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ جو ملنے جلنے والے تھے، جن کے ساتھ ان کا قلبی تعلق تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. باپ چلا گیا، باپ کی جس کے ساتھ محبت تھی، باپ کا جو دوست تھا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا احترام کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کو اس سے محبت تھی، مجھے بھی اس سے محبت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں حضرت آمینہ کی سہیلیوں کے پاس جاتے تھے، ان کی خدمت کے لیے جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے. یہ 4 حق. اور ایک حدیث، یہ تو مثبت تھی نا، ذرا منفی بھی، دونوں پہلو اچھے رہتے ہیں جی. ایک منفی پہلو بھی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی جرم کرے گا، جو بھی جرم غلطی اور خطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک، اس کی سزا کو قیامت تک مؤخر فرما دیں گے بجز والدین کے. اگر والدین کے ساتھ کسی نے جرم کیا، والدین کو ایذا پہنچائی، والدین کو ستایا، فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس سے دنیا میں بدلہ نہ لے، دنیا میں اس کو سزا نہ دے دے. یہ ایسا جرم ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا، ماں باپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا. فرمایا موت نہیں آئے گی جب تک انسان اپنی آنکھوں سے اس کا بدلہ اور اس کی سزا نہ دیکھے. بے شمار واقعات ہیں اس پر. ہمارے ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کثرت سے واقعہ سنایا کرتے تھے، جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، ہم نے اپنے ابا جی کی زبان سے کثرت سے سنا. ایک ہندو نوجوان اپنے باپ کو کندھے پر اٹھا کر کے جا رہا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ ابا بس میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھو.
دریا کے کنارے پہنچ گئے. اب وہ وہاں اپنے بوڑھے ضعیف بیمار باپ کو پھینکنے لگا تو باپ نے ایک جملہ بولا, کہا بیٹا مجھے یہاں نہ ڈالو, میں نے اپنے ابا کو فلاں جگہ ڈالا تھا. مجھے یہاں نہ ڈالو, میں نے اپنے ابا کو فلاں جگہ ڈالا تھا. آج اپنی آنکھوں کے سامنے آ گئے. جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ ہے, فرمایا جو کچھ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی نمونہ وہی صورت تم اپنی اولاد سے بھی پاؤ. تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے گی. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, حدیث ہے. اس پر اگر واقعات میں ذکر کروں بے شمار واقعات کثرت سے, بس اسی ایک واقعے کو ذہن نشین فرما لیجیے. یہ معراج کے واقعات میں, معراج کی تعلیمات میں اور معراج کی جو ہدایات ہیں, سب سے اہم ترین توحید کے بعد یہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ ہدایات دی. اپنی امت کو بتا دو ماں باپ کوئی معمولی نعمت نہیں, بہت بڑی نعمت ہے, ان کی قدر کرو, ماں باپ کا احترام کرو. وہ زندہ ہیں تب بھی, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی, ان کو بھول نہ جاؤ. ان کے لیے دعائیں کرو, استغفار کرو, ان کے وعدوں کو پورا کرو. اور یاد رکھیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا, عبادات نہیں کرتا, یہ نہیں کہ صرف اس کو سزا ہوگی, اس کے ان برے اعمال کی وجہ سے, جھوٹ, غیبت, حسد, سود کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی جہنم میں سزا, آخرت میں اور قبر میں سزا دی جاتی ہے. اس میں آگے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے ماں باپ کو راحت پہنچتی ہے. ہم اس دنیا میں ہیں, نیک اعمال کریں گے ہمارے ماں باپ کو راحت پہنچے گی. یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو موت آتی ہے انقطع عمل, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, منقطع. ہاں اگر وہ پیچھے والد صالح نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا, اب اولاد نماز پڑھ رہی ہے, پورا ثواب ماں باپ کو بھی مل رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے, پورا ثواب ماں باپ کو بھی مل رہا ہے. بالکل اسی طرح اگر روزہ نہیں رکھے گا, نماز نہیں پڑھے گا, تو اس کا وبال بھی تو ان پر ہوگا نا. کئی واقعات ہیں. ایک ماں کو کسی نے خواب دیکھا, کیا ہوا؟ کہا جی بہت سخت قبر میں عذاب ہو رہا ہے, میں نے اپنے گھر میں ٹی وی لگا کر کے اپنے بچوں کو دیا تھا, وہ دیکھتے ہیں, جب ٹی وی آن ہوتا ہے ادھر میری سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے, میری تکلیف بڑھ جاتی ہے. چیخ کر وہ کہہ رہی تھی میری اولاد کو کہو خدا کے لیے اس ٹی وی کو گھر سے نکال دو, ورنہ میرے ساتھ بہت برا حشر ہو رہا ہے, برداشت نہیں کر سکتی. تو آج یہ ننگی فلمیں اور یہ موبائل اور یہ خرافات ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ماں باپ ادھر, ان کا کیا حشر ہوگا. خود سوچے ذرا. یہ نہیں کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں, ہمارے بڑے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے ماں باپ کے حقوق کو, ماں باپ کے آداب کو جو تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کی ہے, زیادہ تفصیل بھی نہیں, کچھ نہ کچھ عرض کر دی ہے, اب حضرات ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ چند روزہ زندگی ہے, موت آ جائے گی. یہ ساری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے اور یہ زمینیں ہر ایک یہاں چھوڑ کر کے گیا, اور ہم بھی چھوڑ کر کے جائیں گے. اس زمین کے لیے ماں باپ کو نہ ستائیں, زمین کے ٹکڑوں کے لیے ماں باپ کو گالیاں مت دیں, اور چند ٹکوں کے لیے ماں باپ کے ساتھ مت بگاڑیں. آپ کے ماں باپ کچھ بھی نہیں چاہتے آپ سے. گھر سے جاتے ہوئے 1 کلو سیب لے لیں, 2-4 پھل لے لیں, جا کر کے اپنی ماں کو دے دیں, کتنا بڑا دل ہو جائے گا. سارا دن دعائیں دے گی آپ, اور اس کی ہر بات برداشت کریں, صبر کریں, خدمت کریں, عزت کریں. جب جملے سنتے ہیں لوگوں کے, بوڑھے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں,
لوگ بتاتے ہیں ہمیں آ کر، برداشت نہیں ہوتے. ہم نے بھی ماں باپ بننا ہے، بنے ہوئے ہیں. اب ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے بڑے ماں باپ کو کیوں ستائیں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جس کی اتباع کی جائے وہ ماں باپ ہے. سب سے زیادہ ادب کے لائق، شکر گزاری کے لائق اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ ماں باپ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے.